کریں گے کہ فلسفہ ہے کیا اور فلسفے کی تاریخ کیا ہے اور یونانی فلسفے سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد جو مسلم فلسفہ ہے اسے اسلامی فلسفہ سے کیا مراد ہے، اور دونوں کے درمیان تقابل کیا ہے اور اس کا ارتقاء اور منازل کیا ہے۔ یہ بڑا دقیق سا مضمون ہے، اس کو بڑے غور و فکر اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں فلسفہ کیا ہے۔ فلسفہ نام ہے اشیاء کی ماہیت جاننے کا یا اشیاء کی حقیقت جاننے کا فلسفہ نام ہے۔ اور کل بھی بات ہوئی تھی کہ افلاطون اور ارسطو نے اس کی علیحدہ اعلیٰ تعریفات کی ہیں۔ افلاطون کے نزدیک فلسفہ ایسا علم ہے جس میں اشیاء کی ماہیت ابدی اور لازمی کو جانا جاتا ہے، اور ارسطو نے یہ کہا کہ جو ہے نا وجود بذات خود اپنی ذات میں کیا ہے، یہ فلسفہ ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ یہ چیز جو ہم بیان کر رہے ہیں یا کوئی چیز جو وجود رکھتی ہے حقیقت میں وہ کیا ہے، حقیقت میں وہ کیا چیز ہے۔ فلسفہ یہ تو نے بات کر لی فلسفہ کیا ہے۔ اب آتا ہے یونانی فلسفہ۔ یونانی فلسفے کی بنیاد جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200 300 یا 400 قبل مسیح رکھی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور جو اس کے بعد بقراط، سقراط، افلاطون، ارسطو، الیگزینڈر اور الفارابی وغیرہ آئے۔ یہ یونانی فلسفہ مشہور ہے۔ یونانی فلسفے میں کیا آتا ہے؟ جو یونانی فلسفے کی بنیاد ہے وہ عقل پہ ہے۔ وہ ہر چیز کو عقل ہی تسلیم کرتے ہیں اور عقل میں جو چیز ہے اس کو مانتے ہیں، اور وہ خاص کر ان کا جو مدار ہے وہ الہیات ہے، اور اس کے بعد سوشل سائنسز ہے، اس کے بعد ریاضی طب وغیرہ سب فلسفے کی شاخیں ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مسلم فلاسفر کے بارے میں۔ اسلامی فلسفہ کیا ہے؟ اسلامی فلسفہ یہ ہے عقل کو استعمال کرتے ہوئے، عقل کو دیکھتے ہوئے قرآنی اور دینی اور اسلامی تعلیمات، ان کو جو ہے نا جو اسلام نے احکامات دیے ہیں عقل کے مطابق ان پر عمل کرنا یا حکم لگانا، یہ اسلامی فلسفہ ہے۔ اس کو یوں ہی سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان پر چاند، سورج، ستاروں کو دیکھا تو یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ جو چیز ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتی، خدا وہ ہوتا ہے جو ڈوبے نہیں۔ تو یہاں سر ایک بات سمجھ یہ آئی کہ فلسفہ اسلام میں حرام نہیں، بلکہ فلسفہ کسی حد تک جائز ہے کہ جس میں اسلام کے حقائق جاننے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بقراط، سقراط، ارسطو وغیرہ آئے۔ اس کے بعد مسلم فلاسفر آتے ہیں جن میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یعقوب الکندی کی۔ یعقوب الکندی یہ معتزلی دور میں پیدا ہوا، عباسی دور تھا، اور یہ مامون الرشید کے دور میں یہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 250 کتابیں لکھی مختلف موضوعات پر۔ دارالتراجم کا یہ بیت الحکمت کا نگران تھا۔ اس کے والد گورنر تھے کند علاقے کے، اور انہوں نے یہ کہا فلسفہ پیش کیا تھا جن کا مشہور فلسفہ ہے کہ انسان کی پیدائش خیر پہ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی فطرت خیر ہے تو انسان کی فطرت بھی خیر ہے، اور اچھائی کا پہلو زیادہ اور برائی کا کم ہے۔ اس کے بعد بات آئے گی فارابی کی۔ فارابی کا نام اور یعقوب الکندی کو پہلا مسلمان فلاسفہ بھی کہا جاتا ہے یا پہلا عرب فلاسفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے الفارابی کی۔ فارابی کا نام محمد بن محمد ترغان فارابی تھا۔ یہ ترکستان یعنی ترکی کے رہنے والے تھے، اور یہ مشہور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ شارع ارسطو بھی تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ ارسطو کی کتب کا مطالعہ کیا، کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا اس شارع ارسطو کی ان کے اوپر ٹائٹل لگا یا لیبل لگا، اور ان کو 70 قسم کی زبانیں دنیا میں جو رائج تھیں وہ ان کو آتی تھیں، تو ان کو مؤسس کہتے ہیں، بنیاد ڈالنے والا۔ تو مسلم فلاسفہ کی بنیاد ڈالنے والا بھی اس کو کہا جاتا ہے، محمد الفارابی کو۔ تیسرا نمبر اور اہم نمبر بڑا آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام
الفارابی کا اس میں ایک تو یہ مشہور ہے جو میں نے کتب سے نکالا ہے، ایک تو یہ کہ مسلم فلاسفر کس نے بنیاد ڈالی تھی، نمبر دو اس کو شارع ارسطو کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے نا شارع ارسطو کہا جاتا ہے، جی جی، معلم شارع ارسطو کی وجہ سے اس کو معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ جب یہ کسی کا شارع ہو گیا تو گویا کہ اس کے اپنی فلاسفی وہ بہت کم تھی اور اس کی زیادہ شہرت معلم ثانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بس ہم یہ اس کے بارے میں زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم فلاسفر کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ فارابی نے رکھی تھی، اور ترکی کا یہ پہلا فلاسفر تھا۔ اس کے بعد آتا ہے جی نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام غزالی کا نام ابو حامد غزالی تھا، 1077 میں ان کی پیدائش ہے، اور یہ بغداد کے قریب غزہ کا علاقہ بغداد کے قریب غزالہ، بعض کہتے ہیں غزالہ شہر کا نام ہے، گاؤں کا نام، بعض کہتے ہیں غزالہ کا مطلب ہے کاتنا، روئی کاتنا۔ تو اس کے والدین یہ کام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو غزالہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نظام الملک توسی اور ملک شاہ سلجوقی سلطنت اس کے دور میں یہ انہوں نے بڑی پایہ خدمات سر انجام دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سینا، ارسطو اور جو سابقہ جو فلاسفر تھے ان کا رد کیا، اور کہا کہ اسلام اور فلسفے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر فلاسفر کی 3 قسمیں رکھی تھی، 3 انہوں نے فلاسفر کی قسمیں بنائی۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، سننے والا ہے، پوچھ لیتے ہیں کہ امام غزالی نے جو فلاسفر کی اقسام بنائی تھی وہ کون سی ہیں، یا امام غزالی کا فلسفہ بیان کریں۔ تو یہ ٹاپک یہاں سے بہت اہم ہے۔ انہوں نے 3 قسم کے فلاسفر بیان کیے تھے۔ پہلا دہریے، یعنی جو اللہ کا بالکل انکار کرتے ہیں اور عقل کو ہر چیز مانتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ فلسفے کا تعلق ہی عقل کے ساتھ ہے، اس میں روحانی تعلیمات کا کوئی دخل نہیں۔ نمبر دو، دوسرا وہ گروہ ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن کائنات میں اللہ کا تصرف اور حاکمیت نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کائنات ایک اصولی طور طریقے پر چل رہی ہے۔ تیسرا وہ گروہ تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا کہ وہ اللہ کی وحدانیت بھی مانتے ہیں اور اللہ کی جو ہے نا حاکمیت اعلیٰ بھی مانتے ہیں، لیکن جی 10,058 ہے، 77 بھی پڑھی ہے کہیں پہ، اس میں جو اختلاف رہتا ہے تاریخ پیدائش میں تھوڑا بہت، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تیسرا وہ گروہ بیان کیا کہ جو لوگ کیڑا یہ تو میرا ہے، وہ گروہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کا کائنات میں تصرف اور حاکمیت بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شکوک و شبہات کا، آواز کم آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شکوک و شبہات بھی ان کے ذہنوں میں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصل ہدف اور تنقید کا نشانہ بنایا تھا وہ اس تیسرے گروہ کو بنایا تھا۔ اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، میں جی ان کا نام نہیں، صرف تین اقسام بنائی ہیں۔ پہلے داہریے کی ڈیفینیشن آپ کو پتا جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اب دوسرے کا کوئی نام نہیں دیا گیا لیکن صرف دوسری قسم بیان کی گئی، ایسے لوگ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کائنات میں تصرف نہیں مانتے۔ تیسرے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، کائنات میں تصرف بھی مانتے ہیں اور شکوک و شبہات کا ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو امام غزالی کا ہدف اور تنقید کا نشانہ یہی لوگ تھے۔ اب یہاں پر ہوا کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن رشد کا دور تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہے، 20-25 سال کا فاصلہ ہے ان کی تاریخ پیدائش میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الفلاسفہ اور اس سے پہلے لکھی تھی مقاصد الفلاسفہ، یہ 2 کتابیں لکھی جس میں رد کیا تھا۔ رد کن کا کیا تھا؟ جو سابقہ فلاسفر ہیں ان کا رد، یونانی فلاسفر کا رد کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ شاہ صاحب امام غزالی رحمۃ اللہ نے 4 قسم کے مکتبہ فکر بنائے تھے۔ ایک متکلمین، اس پر بھی بات ہوگی متکلمین کیسے کہتے ہیں، صوفیاء، باطنیہ
اور اس کے علاوہ جو ہے نا فلاسفر، یہ چار قسم کے انہوں نے گروہ کا ذکر کیا تھا۔ اچھا، یہ چار قسم کے گروہوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد دور آتا ہے ابن رشد، یہ اندلس میں پیدا ہوئے تھے، ان کا نام محمد بن احمد ابن رشد تھا، اور یہ بھی جو ہے نا مشہور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ شارع ارسطو بھی کہلاتے ہیں، ابن رشد شارع ارسطو بھی کہلاتے ہیں۔ ان کا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں بڑا جو ہے نا اختلاف تھا فلسفے کے ہاں۔ بنیادی اصل میں کبھی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ امام غزالی اور ابن رشد کا آپس میں اختلاف کیا تھا، کتابوں کو پڑھا جائے اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جو فلسفے کی جو چار شاخیں ہیں، الہیات اور طبیعہ، ما بعد طبیعات، اور اس کے بعد سائنس، سوشل سائنس، ریاضی، اور یہ جو کیا کہتے ہیں طب وغیرہ، یہ ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو مانا تھا، لیکن وہ کہتے تھے جو لوگوں نے الہیات میں یعنی علم العقائد میں، علم احکام میں، معجزات میں، رویت باری تعالیٰ میں، جنت جہنم میں جس نے بحث کی ہے اور اپنی طرف سے کی ہے، تو اصل ہدف کا نشانہ وہ لوگ تھے۔ تو ابن رشد نے کہا کہ اصل میں انہوں نے طب، سائنس اور فلسفے اور ماں بعض طبیعات کو مان لیا ہے کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، جبکہ الہیات بھی انہی میں سے ایک ہے اور ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اس کا رد کر دیا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان بنیادی اختلاف تھا، اور انہوں نے اس کے جواب میں تحافت التحافہ کتاب لکھی تھی۔ اب اس کے بعد ابن خلدون آتے ہیں۔ ابن خلدون کے بارے میں یہی ہے، یہ ایک فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ دان تھے، مورخ تھے، اور یہ تیونس میں پیدا ہوئے تھے۔ مقدمہ ابن خلدون ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اور یہ چند چیز جی